آپ کبھی اندازہ کریں، گھر میں بیٹھنا بڑا آسان ہے، بڑا آسان۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں۔ مجھے وقت یاد ہے، بھائی گھر میں موجود ہو نا، بہنوں کی چاہت ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی محبت پیار کی بات کر لے، لیکن شاید کہ وہ بہنیں ترستی ہی رہ جاتی ہیں کہ ان کے بھائی ان سے بات نہیں کرتے۔ یہ بات عام نہیں، یہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی آج بھی کچھ بہنوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے فیصل آباد کا واقعہ، بزرگ بابا جی گھر سے باہر نکلے ہیں، بیٹے جی کو ملنے جانا ہے میں نے۔ لاری اڈا میں پہنچے تو پولیس نے ان کو روک لیا کہ بابا جی کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے بیٹے کو ملنے جا رہا ہوں۔ بھیا آدھی رات ہو گئی ہے، کہاں جاؤ گے؟ میرا بیٹا ادھر میرے پاس قریب ہے گھر، محمد آباد میں۔ بیٹے کو کال کی، بیٹا آگے سے غصے سے کہنے لگا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آدھی رات ہو گئی، میرے پیچھے آ رہے، دفعہ ہو جو کہیں اور چلے جائیں۔ بزرگ پریشان ہو کر نہ بیٹھ گئی اور پولیس والے پوچھنے لگے بابا جی کیا ہوا، آپ نے بات کی ہے؟ کیا جواب آیا؟ فرماتے ہیں کچھ نہیں بیٹا، میں خود ہی نہیں جانا چاہتا۔ اس کے بعد بابا جی بڑی پریشانی کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹا ایک کال اور کروا دو مجھے۔ اب وہ پولیس والا وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے بیٹے نے اس کو جواب دے۔ بیٹی کو کال کی، کہا بیٹی آپ کے ابو جی یہاں فلاں جگہ پہ بیٹھے ہیں، وہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ اب بیٹی رو پڑی، تڑپ اٹھی، پولیس والوں کو اللہ کا واسطہ دینے لگی میرے ابو کو کہیں جانے نہ دینا، میں بھی آ رہی ہوں، میں بھی آ رہی ہوں، میرے ابو جی کو نہ کہیں جانے دینا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ وہ جو بیٹی بیچاری ابو کے پیچھے آنے سے پہلے 100 مرتبہ تو خامد کی اس نے منت کی ہوگی کہ مجھے جانے دو یا میرے ابو جی کو لے آؤ۔ یہ حالات ہیں ہمارے، گھر میں بیٹھنا بڑا آسان ہے۔ کبھی پردیسیوں کا پوچھا کریں کہ وہ کس حالت میں، جو پردیس میں ہوتے ہیں نا، نہ ان کا دیس اپنا ہوتا ہے نہ ان کا پردیس اپنا ہوتا ہے، ہر وقت آنکھیں دیدار کو رہتی ہے کہ کوئی اپنا مل جائے، کوئی ماں نظر آ جائے، کوئی باپ نظر آ جائے، کوئی بہن بھائی نظر آ جائے، اور تو کچھ نہیں، بس پرانی باتیں یاد کر کے انسان چلتا پھرتا ہے۔ دیوار کی طرف جائیں تو ماں باپ نظر آتے، بازار کو جائیں تو ماں باپ نظر آتے، صرف آنکھوں ہی آنکھوں میں نظر آتے ہیں، لیکن دید یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ سامنے آ جائیں۔ پردیس بڑا مشکل ہے میرے بھائی۔ کسی نے کہا تھا نہ دیس اپنا نہ پردیس اپنا، یہ پردیسیوں کا حال ہے۔ گھر میں بیٹھنا بڑا آسان ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرو تم آزاد ہو۔ کبھی جیل کے قیدیوں کو جا کر پوچھو ان کی حالت کیا گزرتی ہے ان کے دل پر، جب کوئی ان کو ملنے چلا جائے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اندازہ نہیں کر سکتے۔ عشق میں ڈوبا شخص اور پردیس میں گیا شخص، ان دو اشخاص کی آپ کبھی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے۔ کبھی کسی پردیسی کا مذاق نہ اڑانا، کسی پریشان کو پریشان نہ کرنا، آپ کو پتا ہے کہ یہ پریشان ہے، اس کو پریشان نہ کرنا۔ بہنوں کی خواہش ہمیشہ ادھوری رہ جایا کرتی، لیکن ہم وہی خواہشات اپنی گرل فرینڈ کو پوری کر دیتے ہیں۔ گرل فرینڈ کی اگر خواہش پوری کر سکتے ہیں تو بہن کی کیوں نہیں؟ دعویٰ یہ کہ میں اپنی بہن سے محبت کرتا ہوں، محبت ہوتی تو تیری بہن اپنے منہ سے نہ کہتی کہ بھائی مجھے یہ چیز چاہیے۔ مسلمان بھائی تو وہ ہے نا جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے، چاہے وہ حقیقی بہن ہو۔ انسانیت کا نام ہی رہ گیا ہے میرے بھائی۔ کبھی کبھی اندازہ کیا کرو اس اللہ کی ذات پر جو روزانہ آخری آسمان پر آ کر فرماتے ہیں من یسألنی فأعطیہ، من یسألنی فاغفر لہ، جو میں ہے کو مجھ سے سوال کرنے والا
ہے کوئی مجھ سے محبت کرنے والا، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، بے وفائی نہ کرنا، بہت برا انجام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا۔ منافق اندازہ کرنا کبھی، آپ سمجھتے ہیں کہ پردیس میں گئے ہیں میرا بھائی، آپ کو تو پیسہ آ رہا ہے نا، اس کا دن بدن خون کم ہو رہا، اس کی زندگی کے لمحات کم ہو رہے ہیں، کتنا مشکل ہے ماں باپ سے بہن بھائیوں سے دور رہنا۔ اور میری اس سے گزارش ہے جو مزدوروں سے مزدوری کرواتے ہیں ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کر دیا کرو، یہ آپ کے پیسے ہی ان کے خون میں جوش جذبہ پیدا کرتے ہیں، کیونکہ اس کی مزدوری اس کے پاس آ چکی ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اس کو خوشی نہیں ہوتی۔ کبھی کسی کا مذاق نہ اڑانا میرے بھائی، خود مذاق بن جاؤ گے پوری زندگی کے لیے۔ کبھی کسی کو پریشان نہ کرنا، پریشان ہو جاؤ گے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کچھ بوتا ہے، جو زمین میں وہ لگاتا ہے، دل کی زمین میں لگائے یا عام زمین میں لگائے، انسان کی اپنی مرضی۔ بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، خصوصاً بہن بھائیوں کے ساتھ۔ بہنیں آپ کے پیار کو ترس رہی ہیں، آپ جب بھی بولتے ہو اس کو غصے کے ساتھ بولتے ہو، وہ بیچاری ویسی خاموش ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ جب بولتے ہو غصے سے بولتے ہو، وہ بیچارے اپنی آدھی خواہشات دل میں تھما لیتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، کہیں یہ آپ پر وبال نہ بن جائے۔